الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، بھائیو، بزرگوں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کی آمد پر تمام اہل ایمان کو، اہل اسلام کو رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو۔ رمضان المبارک کی اس آمد کے موقع پر رمضان المبارک سے ہم کیسے مستفید ہوں، اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں، اس پر ہم روزانہ کچھ دیر گفتگو کریں گے اور رمضان سے فائدہ اٹھانے کی منظم کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں احادیث کا مطالعہ، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ارشادات، اس سے ہم نصیحت حاصل کرنے کی، بصیرت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس موقع پر ایک مشہور حدیث، جس کو حدیث سلمان فارسی بھی کہتے ہیں، جس میں رمضان کے بارے میں تفصیل سے ذکر ہے، ہم آج اس حدیث مبارک کا مطالعہ کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا: اے لوگو، تم پر ایک بڑی عظمت والا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ ایک ایسا مہینہ آ لگا ہے جو عظمتوں والا ہے، عظیم ہے، بڑا ہے، بلند ہے۔ تو اس بلند اور عظیم مہینے کے اندر اس کی عظمتوں کو پانے کی کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسرا جو لفظ ہے بابرکت مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے برکتیں، مبارک، اس کے اندر خیر، برکت کا پہلو اس کے اندر شامل کر دیا ہے۔ تو اس مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنانا اور اس کی عظمتوں سے فائدہ اٹھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آگے کے الفاظ ہیں: اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کی ایک خصوصیت ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ رات شب قدر ہے، جس کے اندر رمضان المبارک میں، شب قدر میں، اللہ بزرگ و برتر نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ تو اس مہینے کی ایک اہم خصوصیت شب قدر اور اس میں قرآن مجید کا نزول ہے۔ تو رمضان سے استفادے کا ایک تیسرا پہلو وہ قرآن مجید ہے۔ یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ شب قدر والا مہینہ ہے۔ اس کے آگے احادیث میں یہ لفظ ہے: اس مہینے کے روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔
اور اس کی راتوں میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کو نفل مقرر کیا ہے۔ عظمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات والا مہینہ، یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں۔ وہ مشہور و مبارک، وہ مشہور و معروف آیت جو سورہ بقرہ میں نازل ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم روزوں کا پوری یکسوئی کے ساتھ اہتمام کریں۔ 29 دن 30 دن پورے اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے دل کی آمادگی کے ساتھ اس روزے کے اہتمام کی ہم کوشش کریں۔ آگے فرمایا گیا راتوں کو خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کو نفل مقرر کیا ہے۔ دن میں روزے رکھنا ہے اور رات میں نفل تراویح کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، قرآن مجید کو رات میں پڑھنے کا اہتمام، قیام اللیل۔ تو اس مہینے سے استفادے کی اچھی شکل یہ ہے کہ ہم روزہ رہنے کی کوشش کریں اور رات میں تراویح پڑھنے کی۔ آگے فرمایا گیا جو شخص اس مہینے میں کوئی نیک نفل کام اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسے اس مہینے کے سوا دوسرے مہینے میں کسی نے فرض ادا کیا ہو۔ یہ مہینے میں نفل کام ثواب کے اعتبار سے فرض کام بن جاتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر وقت کا صحیح استعمال اور ایک ایک لمحے کو مفید بنانے کی کوشش، کیونکہ ایک نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ نیکیوں کی فصلیں بہار کا مہینہ ہے، نیکیوں کی فصل کاٹنے کا، ثواب اجر و ثواب کے جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا گیا جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا وہ ایسا ہوگا جیسے اس مہینے میں کسی نے 70 فرض ادا کیے۔ ایک فرض کی ادائیگی 70 فرض کی ادائیگی کے برابر ہے۔ تو اس مہینے کے اندر اللہ بزرگ و برتر نے جو ہم پر فرائض عائد کیے ہیں، اس مہینے میں ان فرض کو ادا کرنے کے لیے ہم اپنے ذہن کو مشغول کرنا چاہیے۔ دل کی آمادگی، ذہن کی آمادگی، جسم کی آمادگی، ہر اعتبار سے فرائض کی تکمیل، نوافل کا اہتمام، اس مہینے کی یہ خصوصیت ہونی چاہیے۔ اللہ بزرگ و برتر نے ہمیں موقع نصیب فرمایا، ہماری عمر میں اضافہ فرمایا اور رمضان سے ہمیں قریب کیا ہے۔ یہ جو حدیث ہے جسے حدیث سلمان فارسی بھی کہتے ہیں، جو کتاب بحیقی فی شعب الایمان سے لی گئی ہے، آگے کے الفاظ ہم پوری حدیث اس مختصر وقت میں پڑھ کر نہیں سنا سکتے ہیں، دوسرے دن کے درس میں اس کے باقی حصوں کو لیا جا سکتا ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔
تو یہ مہینہ صبر کی قوتوں کا حصول، صبر بہت بڑی صفت۔ اللہ بزرگ و برتر نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ صبر کی تربیت کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو اس مہینے میں روزے کے اہتمام کے ذریعے سے، راتوں میں قیام کے ذریعے سے، نوافل کے اہتمام کے ذریعے سے، اور فرائض کی بھرپور ادائیگی کے ذریعے سے میں جو دقت، جو مشقت پیش آتی ہے اس پر ہم صبر کریں، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور آگے کے الفاظ یہ ہیں، اور یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ ہمدردی کا، دوسروں کے ساتھ ان کے درد کو محسوس کر کے ان کے درد میں شریک ہونا، دوسروں کے غم کو محسوس کر کے ان کے غم میں شریک ہونا، دوسرے انسانوں سے بہتر تعلقات کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اس حدیث کی روشنی میں، الفاظ کی روشنی میں، یہ اللہ سے قرب اور بندوں کی دستگیری، ہمدردی، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ان خوبیوں کو اختیار کرنے اور ان صفات سے متصف ہونے کی ہمیں منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے ان لمحات کی، ان احادیث کی روشنی میں بیش بہا استعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔